کہتے ہیں کہ وہ لوگوں شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ پچھلے زمانے میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جو بہت نیک آدمی تھا، بڑا متقی تھا، بڑا زاہد تھا۔ ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے اللہ کے اس نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک سازش چلی، ایک چال چلی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا۔ لونڈی آئی، کہنے لگی حضرت میری ملکہ نے آپ کو بلایا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی معاملہ آ گیا، آپ کو گواہی دینا ہے۔ حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے، وہ فوراً چلنے لگے اس عورت کے ساتھ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ جب اس لونڈی کے ساتھ چلنے لگا، جانے لگا، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے گھر کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا۔ 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت بدچلن عورت تھی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اور بچے کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی اور ایک بوتل میں شراب رکھی تھی۔ عورت نے کہا کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو چال چلی تھی تم کو بلانے کے لیے، تم کو پھنسانے کے لیے۔ اب تو 7 دروازے بند ہیں، تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب 3 چوائس تمہارے سامنے ہیں، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا تم اس بوتل کی شراب میں سے ایک گلاس، ایک پیالہ تم شراب پی لو۔ اس نے سوچا زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے، شراب کو پینا ان دونوں کے مقابلے میں ہلکا پاپ ہے، ہلکا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بوتل میں سے ایک پیالہ شراب مجھے دے دو۔ ایک پیالہ شراب اس نے پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ نکالا، اس کو پیا اور نشہ چڑھا، یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل خالی کر دی۔ اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو اس شراب سے بچو، جس دل کے اندر شراب کی لت لگ جائے گی اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی لت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے ساتھیو، آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں، اور آج ان کے گھر والے عاجز ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں۔ شراب کی اس لت کی وجہ سے آج وہ نہ اپنے بچوں کا دھیان رکھ پا رہے ہیں، نہ اپنی بیوی کا دھیان رکھ پا رہے ہیں۔ میرا نبی تو ان گندگیوں سے تم کو بچانے آیا تھا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تو تم کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے تھے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کی جتنی برائیاں ہیں اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے اچھے کام ہیں، جتنے نیکی کے کام ہیں، اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے۔ اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی زبان سے تم جھوٹ نہ بولو، تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی۔ آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری۔ اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی شکشا دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ کی زندگی میں قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، آپ کے کردار میں اور آپ کی گفتار میں فرق نہیں ہے۔ جو زبان سے کہا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہو سکے تو تہجد کی بھی پڑھ لو، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، انیواریہ نہیں ہے۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو، اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اور کبھی اماں عائشہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرا نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور میرے نبی تم کو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں تمہارے لیے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کی جو شریعت لے کر کے آپ آئے، وہ شریعت کتنی پیاری شریعت ہے. ہم جتنی حلال چیزیں، ہمارے جتنے کھانے کے لائق چیزیں وہ ہم کھا سکتے ہیں، اور جتنی حرام چیزیں وہ ہم کو نہیں کھانا ہے. جانور تو بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، اور جانور کتا بھی ہے. بکرا بکری حلال ہے، کتا حرام ہے. کھانے والے کتے کو بھی کھاتے ہیں، سور کو بھی کھاتے ہیں. مگر ہمیں سور کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے، کتے کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبیث جانور ہے، یہ ناپاک جانور ہے. یہ حلال ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے، اس میں کوئی گندی اور خبیث چیز ہمارے لیے حلال نہیں کی گئی، اور کوئی پاک چیز حرام نہیں کی گئی. جتنی پاک چیزیں وہ حلال ہیں، اور جتنی خبیث اور ناپاک چیزیں وہ حرام ہیں. جب کورونا وائرس آیا تھا، اس دور میں سب سے پہلے چائنا سے اس کی شروعات ہوئی تھی. تو چائنا کا ایک شہر ہے، وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں مختلف جانوروں کے گوشت بکتے ہیں. اس وقت جب کورونا وائرس ہمارے انڈیا میں نہیں آیا تھا، چائنا میں شروع ہوا تھا. اس دور میں میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا کہ چائنا کی اس مارکیٹ کا، کہ دیکھوں وہاں کیا کیا لوگ کھاتے ہیں. یقین مانیے اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے، کوئی کمزور دل اور دماغ کا آدمی دیکھ لیتا تو شاید الٹی کر دیتا. سانپ کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، چھپکلی کھا رہے ہیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں. وہ منظر دیکھ کر کے طبیعت میں اتنی گھن آئی میرے بھائی، دل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تو نے کتنا بہترین مذہب ہم کو دیا، تو نے کتنا بہترین دین ہم کو دیا کہ ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں جو آسانی سے ہم کھا سکتے ہیں، جو ہمارے لیے پاک ہیں، حلال ہیں، اور حرام چیزوں سے تو نے ہم کو دور رکھا. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے، اس شریعت کی یہ وشیشتا ہے، یہ خاصیت ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال چیزیں، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور گندی اور ناپاک چیزیں حرام کی گئیں. لیکن اب حلال اور حرام کے بیچ میں ایک نیا مسئلہ چلا ہے، مکروہ کا. سگریٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے. مکروہ ہے اسلام میں. مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ مستحب کا الٹا ہے. مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اچھی چیز نہیں ہے، بیٹھ کر کے پیشاب کیجیے. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرنا ہے، بیٹھ کر کے کریں گے تو کپڑا اور گندا ہونے کا ڈر ہے، تو وہاں جائز ہے آپ کے لیے. مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم داہنا پاؤں اندر ڈالنا یہ مستحب ہے. مسجد سے نکلنے کے ٹائم بایاں پاؤں پہلے نکالنا مستحب ہے. اب اسی کا الٹا آپ کریں تو یہ مکروہ ہے. مکروہ حرام اور حلال کے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی. سگریٹ کا مسئلہ آیا ہے، بیڑی کا مسئلہ آیا، تمباکو کا مسئلہ آیا. کچھ لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہہ دیا مکروہ ہے. ہم نے کہا مکروہ کیسے ہو گیا؟ بولے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہے سگریٹ حرام ہے؟ میں نے کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے، مگر کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، آتم ہتیا نہ کرو، خودکشی نہ کرو. سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور جتنے لوگوں تک اس کا دھواں پہنچ رہا ہے وہ سب کو کینسر کا اور دمے کا بیماری میں ڈال رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، بیڑی پینے والا مسجد میں جب آپ کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ 3-4 آدمی کے بعد بھی اگر وہ کھڑا ہوگا تو آپ کو بدبو آ جائے گی کہ کوئی سیڑھی سگریٹ اور بیڑی پینے والا آپ کے بغل میں کھڑا ہے. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لہسن اور پیاز، کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر کے کوئی مسجد میں نہ آئے تو کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچی لہسن کی مہک سے تکلیف ہو سکتی ہے تو بیڑی اور سگریٹ کی مہک تو اس سے زیادہ بری ہوتی ہے. کیا فرشتوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟
ہم نے اپنے مطلب کے لیے مکروہ قرار دے دیا۔ حرام ہے یہ سگریٹ، حرام ہے یہ بیڑی، اور حرام ہے یہ تمباکو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر وہ چیز جو آپ کے بدن کو، آپ کے شریر کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے مال کو برباد کرے، وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے، بیچ کا راستہ مت نکالیے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، ایک جانور اللہ کے نبی کے دور میں ملتا تھا، گوہ نام تھا اس کا، عربی میں اس کو زبن بولتے ہیں۔ گو کا جانور حلال تھا مگر اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ آپ کے سامنے گو کا گوشت آیا، آپ نے کہا کون سے جانور کا گوشت ہے؟ بتایا گیا گو کا گوشت ہے۔ آپ نے کہا میں نہیں کھاتا، مجھے پسند نہیں ہے، تمہیں کھانا ہو تم کھا لو۔ آپ نے جائز تو قرار دیا مگر آپ کی اپنی طبیعت کو وہ پسند نہیں تھا، اس لیے شریعت کے مسئلے کے حساب سے گو کا جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو شریعت میں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور تمام پاکیزہ چیزیں حرام ہیں۔ اور آگے بڑھیے، وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرے نبی نے ان بوجھوں کو، ان رسم و رواج کی ان زنجیروں کو تم سے ہٹا دیا جو تمہارے اوپر تھیں۔ بہت ساری رسم و رواج تھی جس کو اللہ کے نبی نے ختم کیا۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، کتنے قبیلے عرب کے اندر ایسے تھے جن کے درمیان اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو کلنک مانتے تھے، بیٹی کی پرورش کو وہ بہت بڑا کلنک مانتے تھے۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے وہ زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ رسم بھی ان کے درمیان پائی جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، باپ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپاتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں، اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو سماج میں ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا، یہ الگ بات ہے۔ سائنس ترقی کر گئی، آج زمانہ ترقی کر گیا، انسان چاند پر پہنچ گیا، مگر بیٹیوں کو تو آج بھی بوجھ مانا جاتا ہے۔ آج بھی کئی ہاسپٹل کے باہر کسی کوڑے کے ڈھیر میں یہ بچی آپ کو نظر آ جائے گی، کہیں یہ بچیاں طوائف کے اڈوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی، کہیں ان بچیوں کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچا جا رہا ہے، اور کہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہیں، ایبارشن کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں، کبھی موقع ملے تو یوٹیوب کے اوپر ایبارشن کا ویڈیو دیکھ لینا۔ وہ لوگ تو بہت بے رحم تھے، وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے، اس معصوم بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے صرف اتنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے۔ باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے، ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے یہ بوجھ، میرے پاس آلریڈی تین بیٹیاں ہیں، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے۔ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے۔ وہ لوگوں، ایبارشن کے ذریعے، اس دوا کے ذریعے، وہ معصوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں، اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کا پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا مہذب انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے۔ ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے، وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے، وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے۔ ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے، ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا۔ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماتا پتا نے، تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کی سزا دی، کیوں تجھے قتل کیا؟ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت سارے پاپ کیے، میں نے بہت سارے گناہ کیے، مگر ایک پاپ مجھے اپنا بار بار یاد آتا ہے۔ کون سا پاپ تم نے کیا؟ اے اللہ کے نبی، ان لی کانت لی ابنتن، میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور میں جیسے اس کا نام لیتا تھا وہ یا ابتی یا بتی، ابا جان کہہ کر کے دوڑی دوڑی میرے پاس آ جاتی تھی۔ قوم کے لوگ مجھے تانا مار رہے تھے، تم غلط کر رہے ہو، تم سماج کے خلاف جا رہے ہو، تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو، تم بیٹی کو پال رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی، میں سماج کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا۔ ایک دن میں نے بیٹی کو بلایا، ہاں یہ بیٹی ہی تو ہے جو باپ کے ایک بار بلانے پر دوڑی دوڑی چلی جاتی ہے، شادی کے بعد بھی اپنے مائکے میں رہتی ہے، ماں کا فون جاتا ہے تیرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے، بیٹی اپنے سسرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے، اور وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی، وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے۔ او لوگو، تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی ہے، تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے، لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو آواز دی، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے باہر لے کے گیا، کچھ دور گیا، کچھ فاصلے پر گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا، اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دیا، آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، اے ابا جان اس معصوم کی خطا کیا ہے، اس معصوم کی غلطی کیا ہے، کس جرم کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی، آج بھی اپنی اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے، وہ جب یا ابتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی، وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ صحابی یہ بیان کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے۔ صحابہ کہتے تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کی ہے، ان کو بیان کرنے دو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں، او میرے پیارے صحابی، اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب تم نے سچی توبہ کر لی، تم اسلام لے آئے، تو پچھلے سارے پاپ تمہارے معاف ہو گئے۔ میرے نبی ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہم اور آپ رسم و رواج کو توڑ نہیں رہے ہیں، رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں میرے بھائی۔ یہی شیرسابادی قوم ہے، ماشاءاللہ 99% اہل حدیث قوم ہے، لیکن آج ہماری قوم کے اندر بھی جہیز کا لین دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری قوم کے اندر بھی بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں، کیوں آپ نے غریب باپ کی بیٹی کو بوجھ کیوں بنا دیا؟ آج غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آج غریب باپ جو روز کمانے والا اور محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کے قابل ہو گئی ہیں، مگر اس کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے، ان کو جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس غریب باپ کو مجبور کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے دور میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی کو اللہ نے
چار چار بیٹیاں دی. آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی, آپ نے رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کی, رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ نے عثمان غنی سے کیا, اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا. چار چار بیٹیاں تھی, چاروں بیٹی کا نکاح آپ نے سنت طریقے سے کیا. نہ کوئی بارات آئی, نہ کوئی جہیز دیا, نہ کوئی سامان کا لین دین ہوا, بس مہر طے ہوا اور آپ نے نکاح کر دیا. ہاں, جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو چونکہ داماد جو تھے حضرت علی وہ بھی اللہ کی نبی کے گھر کے اندر رہتے تھے, وہ ایک طرف سے داماد بھی تھے اور ایک طرف سے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتے تھے, کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہی حضرت علی کی پرورش کرتے تھے, تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے. تو ایک طرف آپ سسر بھی تھے اور ایک طرف باپ بھی تھے. آپ نے سسر کی حیثیت سے نہیں, آپ نے باپ کی حیثیت سے. حضرت علی کی نئی نئی گرستی تھی, نیا نیا گھر تھا. آپ نے گھر بسانے کے لیے جب اپنی بیٹی کی آپ شادی کرنے لگے, آپ نے ایک بستر دیا, آپ نے ایک تکیہ دیا, آپ نے پانی کا ایک مشکیزہ دیا, آپ نے یہ ضرورت کے چند سامان دیے. اگر یہ جہیز تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ ہم رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں, رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج سماج کی نظر میں بیٹی بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے, اور بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش پر اچھے اچھے لوگوں کی ماتھوں پر, پیشانیوں پر پل پڑ جاتے ہیں. بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں. اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو ثلاث بنات, جس کی 3 بیٹیاں ہوں, جس کی 3 بہنیں ہوں, اور اپنی 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے, تو وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے بھائی کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں, ان کا نکاح کر دیا, ان کی ذمہ داریوں کو نبھا دیا, تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا کام کریں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. بیٹی کی پرورش کرنے والا نبی کے ساتھ رہے گا. ہاں, یہ الگ بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے. بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کی پرورش مشکل کام ہے. بیٹا پالنا ہے, بیٹا جوان ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر رکھنا ہے کہ بیٹا کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, مگر بیٹی کی تو آبرو بھی بچا کر کے رکھنا ہے, بیٹی کی نظر بھی بچا کر کے رکھنا ہے, بیٹی کو غیر محرم کی نظر سے بھی بچانا ہے, اور بیٹی کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے. بیٹی جوان جب تک نہیں ہو جاتی تب تک الگ فکر ہے, اور جوان ہو جاتی ہے تو الگ فکر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا کن لہ سترا من النار, جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے آئے تھے. اسی بھارت کی سرزمین پر ستی پرتھا تھی. شوہر کے مرنے کے بعد جب شوہر کی چتا جلائی جاتی تھی تو پتنی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. عرب کی سرزمین پر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 1 سال تک ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. اسی میں لیٹرین کرتی تھی, اسی میں پیشاب کرتی تھی, بال بڑے بڑے ہو جاتے تھے, جسم گندا اور مہکنے لگتا تھا. 1 سال تک وہ عورت عدت گزارتی تھی اور ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کے ان رسم و رواج کو ختم کیا. اللہ کے نبی کے دور کے پہلے نکاح کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا. جیسے آج آفتاب اور شردھا کا معاملہ چلا, لیو ان ریلیشن شپ, آج بڑے بڑے شہروں میں لیو ان ریلیشن شپ بھی چل رہی ہے. لڑکے اور لڑکی آپس میں رہ رہے ہیں, نکاح بھی نہیں ہے, شادی بھی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میاں بیوی کی طرح, شوہر کی بیوی کی طرح وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں, اور بھارت کا قانون بھی ان کو اجازت دیتا ہے. او لوگوں, یہ لیو ان ریلیشن شپ تو کتے اور کتیا کرتے ہیں, یہ جانور کرتے ہیں. انسان کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ نہیں چلتی. انسان تو نکاح کرتا ہے. میرے نبی تو نکاح کا پیغام لے کر کے آئے. میرے نبی کی شریعت میں لیو ان ریلیشن شپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
آپ نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا لم ترا للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے جیسی دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ محبت دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سچی محبت ہوتی ہے۔ یہ کسی ہوٹل میں، کسی پارک میں، کسی ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ کے کلام کی بنیاد پر جو نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے، اٹوٹ محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہوتی ہے۔ اسلام نے نکاح کا حکم دیا تو اللہ کے نبی دنیا میں رسم و رواج کی زنجیروں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ اتنی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اتنا پیارا نبی ہم نے تم کو دیا، اب اس نبی کے اوپر تمہیں 4 کام کرنا ہے۔ 4 کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ابو طالب نبی کا ساتھ بھی دے رہے تھے، نبی کا سپورٹ بھی کر رہے تھے، لیکن وہ نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ جب ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، جب ان کے انتقال کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، مجھے اللہ کا نبی مان لیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کلمے کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کیا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ چچا کے درمیان، چچا کے منہ سے کلمہ نکلوانا چاہتے تھے اللہ کے، مگر وہاں پہ 2 گرو گھنٹال بیٹھے تھے، ایک ابو جہل بیٹھا تھا، ایک عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا تھا۔ یہ 2 برے لوگ بیٹھے تھے، یہ 2 کافر لوگ بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب کو باپ دادا کا نام دے سنا کر کے گمراہ کیا۔ انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب خبردار، کیا تم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی برے لوگوں کی صحبت انسان کو سچائی کی طرف جانے نہیں دیتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا کس سے دوستی کر رہے ہو یہ تم غور کر لیا کرو۔ آپ کی لڑکی کالج میں جاتی ہے، اس کی سہیلیاں کیسی ہیں ذرا پتہ لگا لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بدچلن لڑکی اس کی سہیلی ہے، کوئی بدکار لڑکی اس کی سہیلی ہے۔ جب ایسی لڑکی کے ساتھ آپ کی بیٹی اٹھے گی، بیٹھے گی اور پڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ آپ کی بیٹی کے اوپر بھی اتر جائے۔ آپ کا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی کمپنی اور اپنی سنگت کو سنوار لو، سدھار لو۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ 2 گرو گھنٹال جو بیٹھے تھے، انہوں نے باپ دادا کا نام لے کر کے بہکانا شروع کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں، آخری لفظ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے چچا ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کو جہنم میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جو پیر میں پہنی جائے گی اور دماغ اس سے کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے چچا ہیں مگر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو پہلی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے فتح پور، الہ آباد اور کانپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے فتح پور۔ وہاں کے ایک بہت بڑے سوامی جی ہیں، سوامی جی کا نام ہے سوامی لکشمی شنکراچاریہ۔ بڑے بڑے جلسوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ دے کر کے، ہزاروں لاکھوں کی رقم دے کر کے مسلمان ان کو جلسوں میں بلاتے ہیں۔ سوامی جی جلسے میں آتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں،
مسلمان بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، ارے یہ تو سوامی جی ہیں، یہ تو پنڈت جی ہیں، ماتھے پر ٹیکا لگائے ہوئے ہیں اور یہ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ سوامی جی تقریر کر کے، تعریف بٹور کر کے اور فلائٹ کے ٹکٹ کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، لمبا چوڑا پیسہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ او لوگو، ہماری عوام کتنی نادان ہے، ہماری عوام کتنی پاگل ہے کہ وہ اپنے مولویوں اور اپنے علماء کے منہ سے بھی اپنے نبی کی تعریف سننا نہیں چاہتی، اسے نبی کی تعریف بھی کسی سوامی کے منہ سے اچھی لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سوامی لکشمی شنکراچاریہ کو اسلام اتنا ہی پسند ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت اتنی ہی پسند ہے کہ وہ جلسوں میں گھوم گھوم کر کے تقریر کر رہا ہے وہ انسان، تو وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک صاحب بتانے لگے اسی بہار کے کہ ایک جگہ میں نے سوامی جی سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو سوامی جی کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ نہیں، یہ آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے۔ جسے نبی کی تعریف کرنا ہے، جسے اسلام کی تعریف کرنا ہے اور جسے اسلام اتنا پسند ہے کہ پورے بھارت میں گھوم کر کے وہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ ایک بہروپیہ ہے جس نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا، ایک پروفیشن بنا لیا، ایک دھندا بنا لیا کہ مجھے اپنے حلقے میں اور اپنے لوگوں میں تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، چلو مسلمان اپنے جلسوں میں بلا رہا ہے اور میری ایک انکم چل رہی ہے، چلو میں اسی میں لگا رہوں گا۔ تو نبی پر ایمان لانا یہ شرط ہے میرے بھائی۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے، وعزروہ، اور جنہوں نے نبی کا احترام کیا، نبی کا سمان کیا۔ نبی کا سمان بھی آپ کو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے تھے، ہمارے بہت سارے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ نبی کو اپنے جیسا بولتے ہیں۔ سن لو، جو نبی کو اپنے جیسا مانتا وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اللہ کی قسم نبی ہمارے جیسے نہیں تھے، نبی انسان تھے مگر ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ہم جب سو جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب میں سوتا ہوں تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، دل نہیں سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، صحابہ سے کہتے اپنی صفیں سیدھی کر لو، فَإِنِّي أَنظُرُ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں میں غصے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہوں جو حق کے خلاف ہو۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے اوپر آپ کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھنے لگتا تھا اور پیڑ اور پودے آپ کو سلام کرنے لگتے تھے۔ آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، آپ کو معراج کے اوپر لے کے جایا گیا۔ آپ ہمارے جیسے نہیں تھے میرے بھائیوں، آپ انسان ضرور تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وشیشتاؤں سے اور بہت ساری خصوصیات سے آپ کو نوازا تھا۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ اللہ کے نبی مقام اور مرتبے اور درجے میں اور خصوصیات میں ہم سے بہت الگ تھے۔ ہاں انسان تھے آپ، اگر کوئی آپ کو انسان نہیں مانتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے بولو بھائی؟ نبی پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا کام کرنا ہے نبی کا آپ کو سمان کرنا ہے، نبی کی عزت کرنی ہے، نبی کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ مگر یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجیے، نبی کا احترام اور نبی کا سمان اپنی جگہ ہے، مگر نبی کے مقام کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ان کو اللہ کے مقام تک لے کے چلے جاؤ۔ عیسائی لوگ بھی تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، مگر ان کی محبت ان کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گالی ہے جو وہ اللہ کو دیتے ہیں، اس سے بڑی گالی اللہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او لوگو تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو، اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔
اللہ کے نبی اپنی ساری خوبیوں کے باوجود اللہ کے بندے تھے، اور بندے کا کمال یہی ہے کہ بندے کو بندہ کہا جائے۔ اگر کوئی اللہ کے مقام تک اللہ کے نبی کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آپ کی شان میں غلو ہے۔ تو دو چیزیں میں نے بیان کر دی، دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، نبی کا احترام کرنا ضروری ہے، اور تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، اور نبی کی مدد کرو۔ میرے بھائیوں، نبی کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ ہماری ماں کو کوئی برا بھلا کہہ دے ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے ہم لڑنے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی بھی تو ہمارے چہتے ہیں، اگر ہمارے نبی کا کوئی کارٹون بناتا ہے، کوئی ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، کوئی ہمارے نبی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں غصہ آنا چاہیے، اس کے خلاف بھی ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے کارروائی کریں، اور ہم کوشش کریں کہ نبی کی توہین کرنے والا اپنے انجام تک پہنچے۔ نبی کی مدد کرو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شامل ہے۔ یہ بڑے بڑے مدرسے، یہ دینی ادارے، یہ بھی تو نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں سے پڑھنے والے بچے جو تیار ہو رہے ہیں، یہ دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں سے پڑھنے والی بچیاں جو عالمہ ہو رہی ہیں، وہ دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ ان مدرسوں کی، ان مسجدوں کی، ان دعوتی اداروں کی مدد کرنا بھی نبی کی مدد کرنا ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہی کیا کہ ہم نے سماج کا سب سے حقیر طبقہ بنا دیا اپنے علماء کو۔ یہ علماء جو نبی کے وارث ہیں، یہ علماء جو اللہ کے نبی کے دین کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم نے 5-6 ہزار کی معمولی تنخواہیں دے کر کے اپنے علماء کو ذلیل ترین بنا دیا۔ ایک سڑک پر جھاڑو دینے والے بھنگی کی تنخواہ بھی آج مسجد کے امام سے زیادہ ہے، اور مسجد کا امام بیچارہ کبھی اگر سجدہ لمبا کر دے، قرات لمبی کر دے، تو سارے لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سارے لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب آج آپ کا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، مولوی صاحب آج آپ نے عشاء کی نماز بڑی لمبی پڑھا دی۔ مولوی کو مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کے وارث ہیں، ان کا احترام کرو، ان کا سمان کرو، ان کی مدد کرو۔ 5-6 ہزار میں آپ کی فیملی نہیں چل سکتی؟ کیا اس مولوی کے پریوار کا حق نہیں ہے وہ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں؟ آپ کا شوق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا شوق ہے، کیا اس مولوی کے بچوں کا شوق نہیں ہے؟ جس دور میں آپ 10,000 روپے مہینے سے کم میں ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، اس دور میں 5-6 ہزار میں مولوی کا گھر کیسے چلے گا؟ آپ تو پھٹ سے کہہ دیتے ہیں مولوی کے پیسے میں اللہ برکت دیتا ہے، لیکن اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ 5-6 ہزار میں اپنا گھر کہاں سے چلائے گا میرے باپ؟ اسی کٹیہار میں 3 پنیاں میں پروگرام تھا، میں نے تقریر میں بات اٹھائی تھی، بہت وائرل بھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں میں اور مدرسوں میں مولویوں کے اماموں کے لیے ہمیں ایسے کمروں کا انتظام بھی کرنا چاہیے جہاں فیملی کے ساتھ وہ رہ سکیں۔ یعنی سوچو، ہمیں اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ مولوی بیچارہ جیتے جی اس کی بیوی بیوہ بن کر کے زندگی گزارے، اس کے بچے یتیم بن کر کے زندگی گزارے، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ ہم نے ممبئی میں دیکھا، اسی بہار اور جھارکھنڈ کے لوگ وہاں مسجد میں امام ہیں، بیچارے فیملی بہار میں ہے، فیملی کشن گنج میں ہے، ارریہ میں ہے، پورنیہ میں ہے، 6 مہینے پر ایک بار آتے ہیں، بچے باپ کا چہرہ 6 مہینے میں ایک بار دیکھتے ہیں، بیوی شوہر کا چہرہ 6 مہینے میں ایک بار دیکھتی ہے۔ کہ یہ افسوس کی بات نہیں میرے بھائی؟ ہمیں اپنے مولویوں کے لیے، اپنے ائمہ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ جو حق ہمارا ہے وہ ان علماء کا بھی ہے۔ اللہ نے کہا اپنے نبی کی مدد کرو، نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شامل ہے، نبی کے مشن کی مدد بھی شامل ہے، نبی کے وارثوں کی مدد بھی شامل ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نبی پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا کام نبی کا سمان کرنا ہے۔ تیسرا کام نبی کی مدد کرنی ہے۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نبی اکرم جو روشنی لے کر کے آئے، جو نور لے کر کے آئے، جو قرآن و حدیث لے کر کے آئے، اس کی اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ جلسہ کر لیا آپ نے، لیکن آپ نے دین کو فالو کتنا کیا؟ آپ کی زندگی میں قرآن و حدیث پر عمل کتنا ہے؟ آپ بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں،
آپ کے گھر میں بے پردگی ہے، آپ کے گھر میں لوگ بے نمازی ہیں، آپ کے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے، اس کا مطلب کہ آپ نے نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہے آپ کا، مگر آپ نے نبی کی شریعت کی پیروی نہیں کی، آپ نے کتاب و سنت کی پیروی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نبی کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کی اتباع کرتا ہے، جو یہ چار کام کر لیتا ہے، اللہ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیاب اگر ہونا ہے میرے بھائیوں، یہ چار چیزیں آپ اپنا لو۔ ہمیں اپنے نبی پر ایمان رکھنا ہے، ہمیں اپنے نبی کا احترام کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی کی مدد کرنی ہے، اور ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے۔ یہ چار چیزیں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان چاروں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ